الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله شفاء القلوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ فرمان خدا گے کو ساڑ والو غور سے سن لو یہ فرمان خدا گے کو ساڑ والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نسبت مصطفیٰ بھی بڑی عجیب چیز ہے جس کو نسبت نہیں اس کی عزت نہیں خود خدا نے نبی سے فرما دیا کہ پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں پیارے نبی جی جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں نازاگ حسن جس پہ
یہ حسن رسول ہے کہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ اے کاروان شوق، اے کاروان شوق، یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ روح بلالی۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک درود شریف پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ میرے عزیزو، زندگی جو بنتی ہے وہ عمل سے بنتی ہے۔ اچھی باتیں تو دیواروں پر بھی بہت لکھی ہوتی ہیں، واٹس ایپ پر بھی بہت آتی ہے، یوٹیوب پر بھی بہت موجود ہے، کتابیں اچھی باتوں سے بھری پڑی ہیں، فضائل اعمال ساری اچھی باتوں سے بھری پڑی ہیں، اللہ والوں کے بیانات سارے اچھی باتوں سے بھرے پڑے ہیں، لیکن یوں فرمایا کہ زندگی کیسے بنے گی؟ فرمایا جو اچھی باتیں ہیں ان پر عمل کریں گے تو زندگی بنے گی، کیونکہ زندگی جو بنتی ہے، زندگی جو سنورتی ہے اور زندگی میں جو نکھار آتا ہے وہ عمل کے ذریعے سے آتا ہے۔ آج کی مجلس میں یہ طے کریں کہ انشاءاللہ عمل کریں گے۔ آج تک تو سنا بہت سنا ہم نے اللہ کے دین کے بارے میں، پیارے نبی کے بارے میں۔ میں یہاں پر کوئی تقریر کرنے نہیں آیا، کوئی لچھے دار بیان کرنے کے لیے نہیں آیا۔ میرا جو یہاں آنا ہوا ہے وہ اس لیے کہ میں بھی توبہ کروں، آپ بھی توبہ کریں، میں بھی اللہ اللہ کروں، ساتھ میں آپ بھی اللہ اللہ کریں، میں بھی اپنے اللہ کے سامنے رہوں، آپ بھی اپنے اللہ کے سامنے رہیں۔ طے کرے کہ آج یہاں سے اللہ کو منع کر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، آج یہاں سے اللہ کو راضی کر کے اٹھیں گے، آج یہاں سے اللہ سے صلح کر کے اٹھیں گے۔ جمعہ کا دن گیا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ جمعہ کے دن تو ہمارے یہاں سے فقیر بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، اللہ مجھے اور آپ کو کیسے خالی ہاتھ بھیجیں گے؟ اللہ پاک تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں اور معاف کر کے خوش ہو جاتے ہیں، معافی مانگنے والے کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ اس کے کرم کے کیا کہنے ہیں، اس کے لطف کے کیا کہنے ہیں۔ ایک شخص حاتم تائی کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، حاتم تائی مجھے 5 دینار دو، 5 سونے کے سکے دو۔ بڑا سوال کیا، 5 تولہ کے قریب سننا مانگ رہا ہے۔ حاتم تائی نے خادم سے کہا اس کو 500 دے دو۔ خادم نے کہا حاتم تائی یہ 5 مانگ رہا ہے، یہ 500 نہیں مانگ رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہو؟ حاتم تائی نے کہا آپ دے دو اس کو، یہ اپنی حیثیت کے مطابق مانگ رہا ہے،
میں اپنی شان کے مطابق دے رہا ہوں۔ تو جب دنیا کے سخیوں کا یہ عالم ہے، تو جو سخیوں کا سخی ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، جو تاجدار مدینہ کا رب ہے، اس اللہ کے کیا کہنے؟ لا الہ الا اللہ۔ عبادت کس کی جائے گی؟ فرمایا ایک اللہ کی جائے گی۔ پہلے کلمے میں پورا اسلام سمجھا دیا، پورا دین سمجھا دیا کہ لا الہ الا اللہ، عبادت ہوگی اللہ کی، محمد الرسول اللہ، اطاعت ہوگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کو بتا بھی دیا کہ پیارے نبی جی، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تو اللہ پاک تو تنہا بادشاہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ بادشاہ کون؟ فرمایا اللہ۔ عبادت کے لائق کون؟ فرمایا کہ اللہ۔ عبادت کس کی جائے گی؟ فرمایا ایک اللہ کی جائے گی۔ اچھا اللہ کا کوئی پارٹنر ہے؟ فرمایا نا 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 نا، وہ وحدہ ہے، وہ اکیلا ہے، وہ لا شریک لہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور ساری بادشاہت، ساری طاقت اسی اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، عزتیں وہی دیتا ہے، ذلیل وہی کرتا ہے۔ بادشاہت دینے والے اللہ، بادشاہت کو چھیننے والے اللہ، عزتوں کو دینے والے اللہ، ذلیل کرنے والے اللہ، رات کو دن میں اور دن کو رات میں بدلنے والے اللہ، آسمانوں کو بنانے والے، زمین کو بچھانے والے، پہاڑوں کا نظام چلانے والے، یہ سمندروں کو بنانے والے، یہ فضاؤں میں پرندوں کو اڑانے والے، ایک ناپاک قطرے سے پورے انسان کو بنانے والے، اور وہ بھی ماں کے پیٹ میں کئی اندھیری کوٹھڑیوں میں انسان کو تیار کر دینے والے، یہ طاقت کس کی ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی ہے۔ کھلانے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ پلانے والے کون ہے؟ اللہ ہے۔ ارے میں اپنے بچوں کو کھلا رہا ہوں، فرمایا نا 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 نا، جو یتیم ہے انہیں بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے۔ میں اپنی بیوی کو کھلا رہا ہوں، فرمایا نا نا نا، جو بیوہ ہے نا انہیں بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے۔ میں اپنی دکان اور نوکری کی برکت سے کھا رہا ہوں، فرمایا نا 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 نا، لاک ڈاؤن میں اللہ نے کھلایا، ساری دکان بند، سارے بازار بند، ساری فیکٹریاں بند، پھر کس نے کھلایا؟ فرمایا ایک اللہ نے کھلایا۔ جو یہ کہتے تھے کہ ہم روز کما کے روز کھاتے ہیں، ہم اللہ کے راستے میں نہیں جا سکتے ہیں، ہم اللہ کے دین کی محنت نہیں کر سکتے ہیں، ہم اللہ والوں کی صحبت میں نہیں جا سکتے، ہم روز کما کے روز کھاتے ہیں، لاک ڈاؤن میں ساری دکانیں بند، ساری مارکیٹ بند، سارے بازار بند، ساری فیکٹریاں بند، اور ہر سال کے رمضان سے گزشتہ سال رمضان میں سب سے بہتر افطاری کر کے بتلایا کہ دیکھو کھلانے والی ذات میری ہے۔ 30 روپے کا تربوز 15 روپے میں کھلا کر کے بتایا، 80 روپے کلو والی انگور 30 روپے کلو میں کھلا کر کے بتائی، 150 روپے والی چکن 30 روپے کلو میں دے کر کے بتائی کہ کوئی ہے جو مالک ہے، کوئی ہے جو شہنشاہ ہے، کوئی ہے جو بادشاہ ہے، کوئی ہے جو طاقتور ہے۔ اور کیا کہنے اللہ کی طاقت کے، اللہ کی قدرت کے، کیا کہنے میرے عزیزو، ایک چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتایا کہاں ہے تمہاری ٹیکنالوجی، اور کہاں ہے وہ تمہاری مشینری، اور وہ کہاں ہے وہ تمہارے بڑے بڑے ہسپتال، اور وہ کہاں ہے تمہاری جرمن کی ٹیکنالوجی، اور وہ کہاں ہے تمہاری آسٹریلیا کی پڑھائی، اور وہ کہاں ہے تمہاری بڑی بڑی باتیں۔ ارے وہ امریکہ کے ڈاکٹر کہاں ہیں؟ وہ کینیڈا کے ماہرین کہاں ہیں؟ ارے وہ بمبئی کے بڑے بڑے ڈاکٹر جو امریکہ آپریشن کے لیے جاتے ہیں وہ سب کہاں ہیں؟ تمہارے ایکس رے کے مشین کہاں ہے؟
دیکھو تو صحیح یہ کیا ہے، یہ کورونا کیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ سب نے کہا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں عذاب سمجھ میں نہیں آتا، اور عذاب کا علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ عذاب کا علاج ہے رجوع الی اللہ، عذاب کا علاج ہے انابت الی اللہ، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف۔ اور اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں ہوتا، اس کا کوئی کام حکمت کے خلاف نہیں ہوتا۔ اس میں بھی کچھ اللہ کی حکمت ہوگی، وہ اپنے بندوں کی مدد کرنا چاہتا ہوگا، وہ کسی کی اسکیموں کو فیل کرنا چاہتا ہوگا۔ وہ بادشاہ ہے، وہ شہنشاہ ہے، وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ چھوٹے سے وائرس سے پوری دنیا کی ایٹمی طاقتوں کو ہلا کر کے بتایا کہ بادشاہت صرف اللہ کی ہے، کہ میری مرضی ہے، جب چاہے دکانیں بند کروا دو، جب چاہے دکان کھلوا دو۔ اور پوری دنیا میں جب کرفیو تھا، ایک سناٹا تھا، اس سناٹے کے ماحول میں قیامت سے پہلے قیامت کا منظر ایک قائم کر کے بتایا کہ بادشاہ اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے۔ جب تک تم نہ چاہے وہاں تک تم اپنی دکانیں نہیں کھول سکتے۔ ارے مریض کو اچھا کر دیا، ڈاکٹر کو اٹھا لیا اور بتایا کہ زندگی موت دینے والا ڈاکٹر نہیں بلکہ اللہ ہے، وہ یحیی ہے، وہ زندگی وہی دیتا ہے، موت بھی وہی دیتا ہے۔ میرے عزیزو، اسی لیے فرمایا ڈرنا ہو ایک اللہ سے ڈرو، ڈرنا ہو ایک اللہ سے ڈرو۔ ہم کورونا سے بچ سکتے ہیں، موت سے نہیں بچ سکتے۔ کورونا سے بچ سکتے ہیں، موت سے نہیں بچ سکتے۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ آج سے 60-70 سال پہلے میرا اور آپ کا تصور نہیں تھا آگے اگر دنیا کا نظام چلا تو پھر 60-70 سال کے بعد پھر میرا اور آپ کا تصور نہیں ہوگا۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا۔ ارے دیکھو وہ کسرا کی جو وہ طاقت تھی وہ کہاں چلی گئی؟ اجل نے نہ چھوڑا، اجل کہتے موت کو، اجل نے نہ چھوڑا نہ کسرا نہ دارا۔ اسی سے فاتح سکندر بھی ہارا۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح سکندر اعظم جہاں بھی گیا فتح کرتا چلا گیا، کامیابی حاصل کرتا چلا گیا، لیکن جب موت سے ٹکرایا سکندر بھی ہار گیا۔ میرے عزیزو، ایک دن مجھے اور آپ کو موت آنی ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو منہ بتانا ہے۔ جہاں میں ہے ہر سو عبرت کے نمونے، ہر جگہ عبرت کا سامان موجود ہے۔ ہر گھر بتا رہا ہے کہ تقریباً اس کے بنانے والے نہ رہے، یہ کوساڑ بتا رہا ہے اس کو آباد کرنے والے نہ رہے، یہ سورت سٹی بتا رہی ہے کہ اس میں پہلے محنت کرنے والے نہ رہے، یہ دعوت کا کام بتا رہا ہے کہ اس میں شروع کی محنت کرنے والے نہ رہے۔ اکثر دکانیں بتا رہی ہے اس کو بنانے والے نہ رہے، اکثر کھیت بتا رہے ہیں کہ اس میں جن کے دستاویز تھے جو چوکیداری کر کے چلے گئے وہ مالدار نہیں تھے، وہ چوکیدار تھے، انہوں نے صرف چوکیداری کی، ان کے بعد کسی اور کا نام آیا، پھر اس کے بعد کسی اور کا نام آیا۔ میرے عزیزو، اس لیے فرمایا اگر اللہ نے مال دیا ہے تو مالدار بنو، چوکیدار نہ بنو، سخاوت کرو، غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بیواؤں کو کیٹ پہنچاؤ، غریبوں پر رحم کرو۔ میرے عزیزوں، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا تقریباً گھومنی، جس نے اللہ کے نام پر خرچ کیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، ایسا مجھے آج تک کوئی نہیں ملا۔ اللہ کے نام پر دینے سے نہ ڈرو، دیتے رہو، دیتے رہو، دیتے رہو، اللہ دیتا رہے گا، دیتے رہو، اللہ دیتا رہے گا۔ یہ باری ہے، کھڑکی ہے،
اس طرف بھی کھڑکی ہے، یہاں سے ہوا آئے گی، یہاں سے ہوا باہر جائے گی، تو ہر وقت مسجد میں صاف ہوا آئے گی۔ یوں فرمایا اللہ اگر دیں گے اور یہ غریبوں کی مدد کرے گا تو اللہ دیتے رہیں گے، بڑھوتری ہوتی رہے گی، اضافہ ہوتا رہے گا۔ یوں فرمایا انفق یا ابن آدم ينفق علیک، اے ابن آدم تو لوگوں پر خرچ کر، اللہ کی طرف سے تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، تو لوگوں پر خرچ کر، اللہ کی طرف سے تجھ پہ خرچ کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، ہمارے یہاں صدقہ کب نکالتے ہیں؟ جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ صدقہ کب نکالتے ہیں؟ جب آئی سی یو روم میں ہوتے ہیں۔ بکرے کا صدقہ کب نکالتے ہیں؟ جب شخص موت کے قریب ہوتا ہے۔ یعنی ہم اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہم پر حالات لائیے، پھر دیکھیں ہم کیسا صدقہ نکالتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ عقل مندی نہیں ہے۔ پہلے سے دیتے رہو تاکہ حالات نہ آئے، پریشانیاں نہ آئے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ ہاں میں منع نہیں کرتا کہ مصیبت آئے تو صدقہ نہ نکالو، نہ یہ نہیں کہہ رہا ہوں۔ مصیبت آئے صدقہ نکالو، پریشانی آئے صدقہ نکالو۔ صدقے کی برکت سے اللہ مسائل کو حل کرتے ہیں، صدقے کی برکت سے اللہ راستے کو کھولتے ہیں۔ اگر کسی کے ابا کسی پر غصے میں ہو، پھر اس کو ابا کے گھر میں اچھا نہیں لگتا۔ جب کسی پر اللہ غصے میں ہو، پھر اس کو اللہ کی زمین پر اچھا نہیں لگتا۔ کیا کرے کہ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے؟ فرمایا صدقہ نکالے، صدقے کی برکت سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ روزانہ صبح اٹھو، دیکھو اپنے گھر میں کتنے لوگ ہیں۔ میں ہوں، میری بیوی ہے، 3 بچے ہیں۔ ایک کے 5 روپے کے حساب سے 25 روپے نکال دو، ایک کے 2 روپے کے حساب سے 10 روپے نکال دو۔ میرے عزیزو، غریب لوگ 5-10 روپے میں کئی کروڑوں کی دعا دے جاتے ہیں۔ کتنے فقیر جو ہے نا، وہ صدقہ لینے نہیں بلکہ دعا دینے کے لیے آتے ہیں۔ کس کی دعا میں کیا تاثیر ہے؟ ہم دعا کو بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزو، دعا کو معمولی نہ سمجھو، دعا کو معمولی نہ سمجھو۔ ایک شخص تھے، وہ پانی پلا رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے کہ جو میرا پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے، جو میرا پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے، جو میرا پانی پیے اللہ اس پر رحم کرے۔ کیسے لوگ تھے؟ پانی بھی پلا رہے ہیں، دعا بھی دے رہے ہیں، اپنی آخرت بھی بنا رہے ہیں، سامنے والے کو دعائیں بھی دے رہے ہیں۔ ایک بزرگ اپنے مریدین کے ساتھ جا رہے تھے، حضرت نے اعلان سنا، حضرت پہنچ گئے اور کہنے لگے بھائی پانی پلا دیجئے، آپ کی دعا بھی ساتھ مل جائے گی۔ حضرت نے پانی پی لیا۔ آپ کو ایک بات بتائیں معذرت کے ساتھ، حضرت نے فرمایا کیا ہوا؟ اتنے پریشان کیوں ہو؟ اتنے ٹینشن میں کیوں ہو؟ حضرت آپ کا تو روزہ تھا۔ حضرت نے فرمایا میرا نفلی روزہ تھا تو میں اس کی قضا کر لوں گا، لیکن مجھے یہ دعا کہاں ملے گی کہ اللہ اس پر رحم کرے جو میرا پانی پیے، اللہ اس پر رحم کرے۔ میں نے اس کی دعا لینے کے لیے میرا نفلی روزہ توڑ دیا، اور نفلی روزے کو توڑ دیا جائے تو پھر اس کی قضا ضروری ہو جاتی ہے۔ کہا اب میں اس کی قضا بعد میں کر لوں گا، لیکن میں دعا لینا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیزو، اپنے بڑوں کی دعا لو، ماں باپ کے سامنے اس طرح پیش آؤ کہ ماں باپ کی دعائیں نکلے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، ان کی ماں نے کہا بیٹا بایزید میرے لیے پانی لے آؤ۔ اب چھوٹے سے بچے، سخت ٹھنڈی کا زمانہ، اپنی امی کے لیے پانی لے کر کے آئے۔ پانی لے کر کے آئے، عجیب منظر دیکھا کہ ماں تو سو چکی ہے، آپ پانی کا گلاس لے کر کھڑے رہے۔ جب ماں کی آنکھ کھلی اور اپنے بیٹے بایزید کو یوں کھڑے دیکھا، فرماتے میری ماں کے ہونٹ ہلے اور کچھ دعائیہ جملے میری ماں کی زبان سے نکلے۔ فرماتے اس دعا کی برکت سے اللہ نے میرے لیے
विलायत के दरवाजे खोल दिए। मक्का मस्जिद में आना हो दरवाजा खुलवाना पड़ेगा, दरवाजा खुलेगा फिर हम मस्जिद में आएंगे। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं कि मेरे लिए विलायत के जो दरवाजे खुले हैं वो मेरी माँ की दुआ पर खुले हैं। कहाँ है माँ बाप की दुआ लेने वाले, उनका इकराम करने वाले, उनका एहतराम करने वाले, उनके सामने हार जाने वाले। कुछ लड़ाई ऐसी होती है जिसमें हार करके जीत होती है, बोल करके हार हो जाती है। कुछ लड़ाई ऐसी होती है जो खामोश रहकर जीती जाती है। फरमाया हर वो लड़ाई जो माँ बाप के साथ हो, हार जाओ अल्लाह की नजर में जीत जाओगे। और अगर जीत गए माँ बाप के सामने बोल लिया, मुकाबला कर लिया, खुदा की नजर से गिर जाओगे। ये जुबान में जो जरिए के तौर पे हमें जो बोलने का सलीका सिखाया वो हमारे माँ बाप ने सिखाया, हमें चलना सिखाया हमारे माँ बाप ने सिखाया। अरे हम कहीं गुम नहीं हो गए कि हम कहीं और नहीं चले गए, हमें किसी ने पकड़ नहीं लिया, हमारी जरिए के तौर पर माँ बाप ने हिफाजत की, हमारी निगरानी की, हम नजर ना आए, वो बेचैन हो गए, वो परेशान हो गए। वो माँ जो खुद गीले में सो जाती हमें सूखे में सुलाती, वो माँ जो सारे पूरे दिन की थकी हुई और रात में बच्चा एक बार कह दे माँ मेरा सर दुखता है, अपने बच्चे को गोद में लेकर सारी रात गुजार देती। वो माँ जिसने मुझे और आपको 9 महीने अपने पेट में रखा, कई तकलीफों को बर्दाश्त किया। वो बाप जो मेरे और आपके लिए तड़पता था, अम्मी को कई दफा अस्पताल ले गए, कितना खर्चा किया, और जब हमारी पैदाइश हुई अब्बा खुश हुए, मिठाइयाँ तकसीम की गई, मेरे यहाँ बेटा आया, मेरे यहाँ बेटा आया, मेरे यहाँ बेटा आया। फिर जब बच्चा बड़ा होता है उनके अगेंस्ट में खड़ा होता है और अपोजिट पार्टी में खड़ा होता है और उनका मुकाबला करता है और तेवड़ी चढ़ा करके उन्हें देखता है और अपनी बीवी के साथ मिल करके सगे माँ बाप की गीबत करता है, तब वो अल्लाह की नजर से गिरता है। वो तैयार रहे, वो तैयार रहे, अनकरीब उसके बेटे की शादी होगी और वो भी इसकी गीबत करेगी, वो बेटा भी अपनी बीवी के साथ मिल करके अपने माँ बाप की गीबत करेगा। कमा तदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। माँ बाप है, फरमाया माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप इस जहां में सबसे बड़ी है नेमत, सच पूछिए तो ये है दोनों खुदा की रहमत। मेरे अजीजों, एक बुजुर्ग उनको तमन्ना हुई कि मैं किसी अल्लाह के वली को देखूं, किसी अल्लाह के आशिक को देखूं, क्या करूं? उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि बारी ताला आपके किसी वली से मिलना चाहता हूं, आपके किसी वली को देखना चाहता हूं। ख्वाब में उन्हें बताया गया कि एक बकरियों का रेवड़ था और एक चरवाहा बकरियों को चरा रहा था। इनसे कहा गया देखो देखो ये मेरा वली है, ये जो चरवाहा है ना ये मेरा वली है। किसी कहने वाले ने कहा ये चरवाहा अल्लाह का वली है। उसकी शक्ल देख ली, सुबह आंख खुली, कोई नजर न आया, न बकरी का रेवड़ है न चरवाहा है। ये तड़पते रहे, बेचैन होते रहे, इनकी निगाहें उस चरवाहे को तलाश करती रही, इनकी निगाहें उस चरवाहे को तलाश करती रही। एक मौके पर अजीब माजरा हुआ, देखा बकरियों का रेवड़ जा रहा है और पीछे कोई इन्हें चरा रहा है। इन्होंने करीब से जाकर के देखा तो ये वही चरवाहा था जिसे ख्वाब में बताया गया था। ये समझ गए कि ये अल्लाह का वली है, ये अल्लाह का महबूब है, ये अल्लाह का आशिक है। चरवाहे को सलाम किया, बड़े अदब से पेश आए, ख्वाब का तस्करा नहीं किया, इतना कहा कि अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आपका मेहमान बनना चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। चरवाहे ने कहा मेरे लिए सादत की बात है अगर आप मेरे मेहमान बने।
کیونکہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ حدیث شریف میں من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فلیکرم ضیفہ، آقا فرماتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ارے ایک موقع پر شاعر نے فرمایا، شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق تو اپنا ہی کھا رہا ہے، بس اتنا ہے کہ تیرے دسترخوان پر، اگر تیرے دسترخوان پر نہ کھاتا تو اللہ اسے کہیں اور بھی کھلاتا، اللہ اس کو بھوکا نہیں رکھتا۔ اس لیے فرمایا شکر خالق کا ادا کر آمد مہمان پر، رزق تو اپنا ہی کھا رہا ہے، بس اتنا ہے کہ تیرے دسترخوان پر۔ ایک وقت تھا 40-50 سال پہلے، بڑی عمر والے بتاتے ہیں وہ وقت پر مہمان کا اکرام ہوتا تھا، کوئی بھی باہر سے آنے والا بغیر چائے ناشتے کے نہیں جاتا تھا، مسجد میں کوئی اجنبی نظر آتا تھا اسے اپنے گھر بلاتے ہیں۔ اور آج تو موبائل کی برکت سے اتنی دوریاں ہو گئی، بھائی بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں، بھائی بہن کو بلانے کے لیے تیار نہیں، بہن کو فون کرنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں، اپنی سگی بہن کی خیر خیریت پوچھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بہن حالات میں ہوتی ہے، تکلیف میں ہوتی ہے، اسے اپنے بھائی کی یاد آتی ہے، وہ بچپنا یاد آتا ہے، وہ ایک آملیٹ میں 3-4 بھائی کا ساتھ میں بیٹھ کر کھانا یاد آتا ہے، وہ ایک کھمچے میں بیٹھ کر کھانا یاد آتا ہے، اور وہ ماں باپ کے ساتھ مل کر کے رہنا، اپنی مرضی نہیں ماں باپ کی مرضی، جہاں ماں باپ چلے گئے وہیں بچے چلے گئے، اسے یہ ساری باتیں یاد آتی ہے۔ اتفاق سے وہ فون اٹھاتی ہے اور فون اٹھا کر کے سوچتی ہے کہ میرے بھائی کو میں رنگ کروں، رنگ بجنے سے پہلے کٹ کر دیتی ہے کہ شاید میرا بھائی یوں نہ سمجھے کہ میں دعوت مانگ رہی ہوں، میرے بھائی کی وائف یوں نہ سمجھے کہ دیکھو ان کی نڑند کا فون آ گیا، پھر فون کاٹ دیتی ہے اور خاموشی ہو جاتی ہے۔ ارے اپنی بہن کی دعا لو، بہن کی دعا لو، بہن کی دعا لو، 100 فقیر کی دعا لینا اور ایک بہن کی دعا لینا دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے، دونوں برابر ہے۔ اپنی بہن کا حق ادا کرو، اس کو فون کر کے اپنے گھر بلاؤ، اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو، اس کے سامنے نہ بولو، اس کا مقابلہ نہ کرو۔ میرے عزیزو، آپ کی بہن اگر آپ سے خوش ہوگی اللہ دولت آپ کے قدموں میں ڈالے گا، بہت کچھ نوازے گا، اور اگر آپ کے پاس بہن کے لیے وقت نہیں ہوگا مختلف قسم کے حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ خیر میرے عزیزو، میں تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ مہمان کا اکرام کرنا چاہیے۔ ہم فارورڈ زمانے کے ساتھ ہم بھی فارورڈ نہ ہو جائیں، فارورڈ زمانے کے ساتھ ہم بھی فارورڈ نہ ہو جائیں۔ ہماری کامیابی آگے چلنے میں نہیں ہے، ہماری کامیابی تو 1400 سال پیچھے دیکھ کر چلنے میں ہے۔ مغرب کو دیکھ کر چلنے میں کامیابی نہیں، مغرب کی طرف تو سورج ڈھل جاتا ہے۔ جو مغرب کی تہذیب میں جاتا ہے وہ نظر خدا سے گر جاتا ہے۔ میرے عزیزو، ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، ان کے پیچھے نہ چلو جو چاند تک پہنچ گئے، ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، ان کے پیچھے چلو جن کے اشارے نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، فرمایا انگلی سے اشارہ چاند کی جانب کرتے
ہیں سارے انسان، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، انگلی سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، ذکر خدا میں ہر دم رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں، خواہش نفس سے بچتے رہنا، سب کے بس کی بات نہیں، سب کے بس کی بات نہیں۔ اللہ کے ذکر میں ہر وقت رہنا ہو، اللہ والوں کے ساتھ رہنا شروع کرو، ان کی برکت سے اللہ ہمیں بھی ہر وقت اپنی یاد میں رہنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہماری کامیابی نبی کے طریقے پر چلنے میں ہے، ہیرو کے طریقوں میں نہیں، کرکٹروں کے طریقوں میں نہیں، غیروں کے طریقوں میں نہیں۔ اور ثاقب کی ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی جو ہے یہ چیزوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، ایسی لگا لو زندگی خوبصورت ہو جائے گی، نہ 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 نہ، اچھے کپڑے پہن لو، برانڈڈ کپڑے پہن لو، برانڈڈ گڑی لے لو، اچھے جوتے لے لو، ہمارے بچے ڈاکٹر، انجینئر، وکیل ہو جائیں، ہمارا شاندار بنگلہ ہو جائے، ہمارے بچوں کے پاس مرسیڈیز ہو جائے تو زندگی ویل سیٹ ہو جائے گی، نہ 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 نہ، یہ دھوکہ ہے۔ زندگی چیزوں سے خوبصورت نہیں بنتی۔ میرے ایک دوست ہے، ان کے پاس قلم 90,000 کی ہے، 90,000 روپے کی بول پین ہے، اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ ایک شخص کے پاس موبائل کا کور 45 لاکھ روپے کا ہیرے سے جڑا ہوا، لیکن اس سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی۔ اے سی کے لگا لینے سے تو چمڑی کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، دل کو ٹھنڈک نہیں پہنچتی۔ چیزوں سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی، بلکہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ، فخر 2 جہاں، سید العرب والعجم، حضرت اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے سے زندگی خوبصورت بنتی ہے، زندگی پر رونق بنتی ہے، اور زندگی میں بہار آتی ہے۔ ارے آقا کی شان میں سنو تختی کیا کہہ رہی ہے۔ الف نے کہا کہ اللہ کا رسول آ رہا ہے، با نے کہا کہ بانی اسلام آ رہا ہے، تا نے کہا کہ تاجدار مدینہ آ رہا ہے، سا نے کہا کہ ثروت والا آ رہا ہے، جیم نے کہا کہ جلیل القدر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، بڑی ہاں نے کہا یہ تو حبیب خدا آ رہا ہے، خاں نے کہا ارے بھائی یہ تو خاتم النبیین آ رہا ہے، دال نے کہا کہ 2 جہاں کا والی آ رہا ہے، ذال نے کہا کہ ذالک الکتاب کہنے والا آ رہا ہے، را نے کہا یہ تو رحمت للعالمین آ رہا ہے، زا نے کہا یہ تو زمانے کا امام آ رہا ہے، سین نے کہا بھائی یہ تو ساقی کوثر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، بڑی شین نے کہا یہ تو شافع محشر آ رہا ہے، صاد نے کہا یہ تو صادق و امین آ رہا ہے، ضاد نے کہا یہ تو ضعیفوں کا ماوا آ رہا ہے، طا نے کہا طاہر و مطہر جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو ضا نے کہا ارے جناب فکر نہ کرے یہ تو ظلم کو مٹھانے والا آ رہا ہے، عین نے کہا کہ عرب کا تاجدار آ رہا ہے، غین نے کہا کہ غریبوں کا ملجا آ رہا ہے، فا نے کہا کہ فقیروں کا مولا آ رہا ہے، تو بڑی قاف نے کہا کہ قرآن جس پر نازل ہوا تھا نا وہ آ رہا ہے، تو چھوٹی کاف نے کہا ارے جناب فکر نہ کرے یہ تو کملی والا آ رہا ہے، لام نے کہا کہ لولا کا مخاطب آ رہا ہے، میم نے کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، نون نے کہا
نبیوں کا بھی جو ایمان ہے نا وہ آ رہا ہے۔ واو نے کہا ارے یہ تو وقت آ رہا ہے، چھوٹی ہاں نے کہا یہ تو ہادی برحق جو ہے نا وہ آ رہا ہے، تو یا نے کہا یہ تو یاسین آ رہا ہے، یا نے کہا یہ تو یثرب کو مدینہ منورہ بنانے والا آ رہا ہے، یا نے کہا کہ یہ تو یکتا انوکھی نرالی شان والا آ رہا ہے۔ آقا کی شان بڑی نرالی شان ہے۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے نوجوانوں سنو سنو، آؤ میرے نبی کے طریقوں کی طرف، نہ جاؤ ہیرو کی طرف، نہ جاؤ کرکٹروں کی طرف، میرے نبی کا چہرہ پسند کرو، میرے نبی کا لباس پسند کرو۔ ہمیں جانا ہے اللہ کے پاس، کم سے کم اپنے اللہ سے کہہ تو سکے یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں تو صرف صورت لے کے آیا ہوں۔ وردی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، وردی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، چہرے پر داڑھی کا ہونا، جسم پر اسلامی لباس کا ہونا، ازار کا ٹخنوں سے اوپر ہونا اور اللہ والوں جیسی صورت کا بنا لینا، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ بندہ اللہ کو پسند آتا ہے، اس کا چلنا اللہ کو پسند، کس کا چلنا؟ جو ہمارے نبی کی نقل اتارتا ہے۔ میرے عزیزو، ملٹری والے اپنی وردی میں، پولیس والے اپنی وردی میں، اور ہمارے اسکول کے بچے اسکول کی وردی میں، ہوٹل کے ویٹر ہوٹل کی وردی میں، ہم بھی تو محمدی ہے، ہم بھی تو محمدی وردی میں نظر آئے، اسلامی وردی میں نظر آئے، چل رہے ہو، پتہ چل رہا ہو آقا کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو خواجہ صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو پیران پیر کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ تو بایزید بستانی کا، جنید بغدادی کا، عثمان ہارونی کا، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا، حضرت بابا فرید الدین عطار کا، حضرت خواجہ دانا صاحب کا، حضرت جی مولانا الیاس صاحب کا، حضرت جی مولانا یوسف صاحب کا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کا، حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی کا، یہ کون جا رہا ہے؟ یہ اللہ والوں کا دیوانہ جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ اسے اللہ کی دھرتی پر نبی کا لباس پسند ہے، وہ جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے جسے غیروں کا چہرہ پسند نہیں آیا، آقا کا چہرہ پسند آیا، یہ وہ جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ پیارے نبی کی نقل اتارنے والا جا رہا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ میرے عزیزوں، میرے اور آپ کے اخلاق ایسے ہو کہ لوگ دیکھ کر کے یوں کہیں کہ جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا، جب امتی کا یہ عالم ہے تو تاجدار مدینہ کا کیا عالم ہوگا۔ اسلامی لباس کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے، چہرے پر داڑھی ہونا کئی گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو حوض کوثر پر ہماری حاضری ہو، ہمارے نبی یہ نہ کہہ دے کہ جا جا دنیا میں تجھے میرا چہرہ پسند نہیں تھا، آج مجھے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں ہے، جس کا چہرہ بنایا تھا اسی کے پاس چلا جا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی یہ کہہ دے۔ میرے عزیزوں، بعد میں توبہ کریں گے، بعد میں کریں گے، بعد میں کریں گے، وہ بات کرتے کرتے ثاقب کے 30 سال گزر گئے، کسی کے 40، کسی کے 50 سال گزر گئے، اور گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں ہے، اور قبرستان تو ایسے نوجوانوں سے بھرے پڑے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ ہم بڑھاپے میں توبہ کریں گے، بڑھاپا آیا ہی نہیں، جوانی میں موت نے انہیں آ پکڑا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہاں اتنی بات بھی ہے، اللہ کی رحمت کے مقابلے میں ہمارے گناہ کچھ نہیں ہے، اس کی رحمت کے بہت وسیع ہے، وہ معاف کر کے خوش ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک مندر کا پجاری تھا، وہ کہتا تھا، اپنے بت کو پکارتا تھا، تقریباً 70 سال سے 70 ایئرز سے وہ کہتا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، اے میرے بت، اے میرے بت، اے میرے بت۔ ایک مرتبہ اسے جھونکے آنے لگے، اونگ آنے لگی، اس اونگ میں اس کی زبان سے نکلا یا صمد، حالانکہ یا صنم کہنے جا رہا تھا،
غلطی سے نکلا یا سمد اے اللہ اے بے نیاز ذات، اللہ نے فوراً فرمایا لبیک یا عبدی، بول میرے بندے حاضر ہو۔ فرشتوں میں کوہرام مچ گیا کہ اللہ یہ مندر کا پجاری ہے، یہ بتوں کو پکار رہا ہے اور 70 سال سے یا سنم کی تسبیح پڑھ رہا ہے اور سچے دل سے آپ کا نام نہیں لیا ہے، غلطی سے اس کی زبان سے یا سمد نکلا ہے اور آپ اسے جواب دیتے ہو۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، یہ 70 سال سے یا سنم پکارتا رہا تو بتوں نے تو اسے جواب نہ دیا اور اس نے آج مجھے پکارا ہے، اگر میں بھی جواب نہ دوں تو مجھ میں اور یہ بت میں فرق کیا ہے؟ میرا اور آپ کا اللہ ایسا کریم ہے، وہ تانا نہیں دیتا کہ پہلے کہاں گیا تھا، اتنے گناہ کیوں کر کے آیا، مجھے اتنا ناراض کر کے آیا۔ نہ 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 نہ، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے دربار میں کوئی بھی آئے گا ویلکم پائے گا، مرحبا پائے گا، اہلا و سہلا پائے گا اور اللہ کو استقبال کرتا ہوا پائے گا۔ اسی لیے فرمایا کر لے توبہ، ابھی بھی وقت ہے۔ پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے، اٹھ بندے باندھ کمر، کیا ڈرتا ہے، پھر آگے آگے دیکھ اللہ کیا کرتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، قبرستان والے سب توبہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ آج ان کی ایک سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، بند ہو گیا۔ ہمارے پردادا کا توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، ان کے ابا کا بند ہو گیا۔ سورت میں رہنے والے 100 سال سے پہلے والوں کا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ 100 سال پہلے کوئی اور تھا، اگر دنیا کا نظام آگے چلا 100 سال کے بعد کوئی اور ہوگا۔ یہ مطلبی دنیا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے۔ یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، کہاں ہم دل لگا رہے ہیں؟ جہاں انسان سب سے پہلے دل لگاتا ہے، دھوکہ بھی سب سے پہلے وہیں سے کھاتا ہے۔ یہ ایک دل ہے اور ایک اللہ کے لیے ہے، اس دل میں اللہ کے غیر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دل تو حسد سے پاک ہو، کینہ سے پاک ہو، بغض سے پاک ہو، عداوت سے پاک ہو، نفرتوں سے پاک ہو۔ ارے گندے برتن میں ہم دودھ لینا پسند نہیں کرتے، گندے دل میں اللہ بھی اپنی محبت کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے۔ ہم اپنے گھر کو گندا دیکھنا پسند نہیں کرتے، یہ دل اللہ کا گھر ہے، اللہ بھی اپنے گھر کو گندا دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ میرے عزیزوں، آج کی یہ مجلس ہے، اللہ کرے کوئی بات میرے اور آپ کے دل پر لگ جائے، میری اور آپ کی دل کی دنیا بدل جائے، وہ بڑا کریم ہے۔ کیا کہنے اس کے کرم کے۔ حضرت فضیل بن عیاض جو ڈاکوؤں کے سردار تھے، قرآن کی ایک آیت سنی، دل کی دنیا بدلی اور اللہ نے انہیں ولیوں کے سردار جیسا بنا دیا۔ وہ کیسا کریم ہے۔ بشر حافی رحمت اللہ علیہ ایک وقت تھا، شرابی ہے، پولیس والے ہیں، شراب کے نشے میں جا رہے ہیں، کیا دیکھا کہ اللہ کا نام نیچے گرا ہوا، ایک پرچی پر لکھا ہوا کہ او ہو میرے اللہ کا نام نیچے ہے، تو کہاں برداشت کر سکتے تھے۔ چاہے شراب پی ہوئی تھی، لیکن اللہ سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ اللہ کے نام کو اٹھایا، چوما اور سر آنکھ پر رکھا، بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ کو بشر حافی کی یہ ادا پسند آئی۔ کیسی پسند آئی؟ الہام فرمایا، اے بشر، تو نے ہمارے نام کو پیر سے اٹھا کر سر تک پہنچا دیا، ہم بھی تیرے نام کو فرش سے اٹھائیں گے اور عرش تک پہنچائیں گے۔ کیا دیکھتے ہیں، دل اللہ کی محبت سے بھر گیا تھا۔ فضیل بن عیاض کے لیے ایک وقت آیا، دل کی دنیا بدلی۔ بشر حافی کے لیے ایک وقت آیا، دل کی دنیا بدلی۔ میری اور آپ کی زندگی کے کئی سال گزر گئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت تک وہ وقت نہ آئے۔ میرے عزیزوں، کوئی بات دل پہ لے لو،
اپنی موت کو یاد کرو، اپنی قبر کو یاد کرو، اپنا مرنا یاد کرو، اپنا دفن ہونا یاد کرو۔ جس طرح شادی کی پہلی رات ہوتی ہے، قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے، قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے۔ یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ قبر یہ تنہائی کا گھر ہے، یہ کیڑے مکوڑے کا گھر ہے۔ اگر کوئی اللہ کو راضی کر کے چلا گیا، جنید جمشید کی طرح یو ٹرن لے کے چلا گیا، توبہ کر کے چلا گیا، جنید جمشید جاتے جاتے نبی کی امت کو یہ پیغام دے گئے، ارے لوگو میں نے گانا چھوڑ دیا، کم سے کم آپ لوگ سننا بھی تو چھوڑ دو، میں بھی نبی کے طریقوں پر آ گیا، میرے پاس عزت، شہرت، دولت، دنیا بھر کی چیزیں تھی، میرے پاس کیا کمی تھی؟ ارے نوجوانوں، جس چیز کے تم خواب دیکھتے ہو وہ سب میرے پاس تھا، میرے پاس سکون نہیں تھا، اور اللہ کو ناراض کر کے سکون نہیں ملتا ہے۔ باپ ناراض ہو اس کے گھر میں اچھا نہیں لگتا، اللہ ناراض ہو تو پھر اس کی زمین پر اچھا نہیں لگتا۔ اس لیے میرے عزیزو، دو تین بات کی نیت کرو۔ ایک تو یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ نماز پورے دھیان کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نماز کو کبھی بھی ناگاہ نہیں کریں گے۔ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، دوسری نماز تک اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے، اور جو 5 نماز کے بعد، 5 فرض نماز کے بعد، فرض نماز 5 ہے یا 4؟ فجر کی بھی فرض ہے نا کہ نہیں؟ ہمارے یہاں میں نے دیکھا بقرعید کے موقع پر بہت بڑا مجمع آ گیا۔ میں نے کہا بھائی بقرعید کی نماز تو واجب ہے، اس میں تو پورا بھر گیا، فجر کی نماز فرض تھی، اس میں سب کہاں چلے گئے؟ اس میں سب کہاں چلے گئے؟ میرے عزیزو، جو فجر کی نماز چھوڑتا ہے وہ اللہ کی حفاظت سے نکل جاتا ہے۔ کٹی پتنگ کو کوئی بھی لوٹ لیتا ہے، اس کا تار اللہ سے کٹ جاتی ہے، اس کا حال برا ہو جاتا ہے، پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مجھے کوئی تو بتاؤ جس کی فجر جاتی ہو اور اس کی زندگی میں چین سکون ہو۔ آپ لکھ کر رکھ دو، روزانہ 1,00,000 مرتبہ بھی درود شریف پڑھے گا، 10 قرآن ختم کرے گا، اگر فجر چھوٹے گی تو وہ پریشان رہے گا، بے چین رہے گا۔ فجر کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ میرے عزیزو، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے آپ لوگ سب پڑھتے ہوں گے، میرے لیے بھی دعا کرو، میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب الارم رکھتے ہیں پھر بھی آنکھ کھلتی نہیں، 4-5 الارم رکھتے ہیں۔ میں ان سے ایک سیدھا سادہ سوال پوچھتا ہوں کہ اچھا موبائل کے الارم سے آپ کی آنکھ نہیں کھلتی؟ مولانا نہیں کھلتی۔ اچھا وہ ممبئی جانا ہو خریدی کے لیے اور فلائنگ پکڑنی ہو، پھر یہ موبائل کی رنگ سے آنکھ کھل جاتی ہے؟ مولانا پہلی رنگ میں چونک کر اٹھ جاتا ہوں۔ او ہو، یہ اس بات کی علامت ہے موبائل کی رنگ کی غلطی نہیں ہے، ایمان کی کمی ہے، ایمان کی کمی ہے۔ اسی لیے اسے کہا جاتا ہے ہر مہینے 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ، سوسائٹی میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس کی کوشش کرو، درود شریف پڑھو، استغفار کرو، اللہ والوں کی صحبت میں جاؤ، تو جو 5 وقت کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا وہ 24 گھنٹے اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ تو نماز دھیان کے ساتھ پڑھنی چاہیے، طے کرو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہمارے نوساری کے ایک بہت ہی بڑے بزرگ حضرت مولانا سلیمان صاحب آچھودی رحمت اللہ علیہ، 2 دن پہلے آپ کے یہاں جن کی جنازے کی نماز ہوئی، یہ بہت اونچی ہستی تھی، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، ایک مرتبہ میں ان کے گھر پر بیٹھا ہوا تھا تو میں نے کہا مولانا مجھے آپ کے گھر پہ سکون بہت لگتا ہے۔ تو کہنے لگے ثاقب تو کیوی بات کرے، آ گرما 2000 وقت قرآن پڑھائی گیا تو ہمیں سکون نہیں لگے تو ہوں لگے گے۔ 2000 مرتبہ تقریباً قرآن پڑھا گیا اس گھر میں۔ ان کے بیٹے سے میں نے پوچھا کہ مولانا
ابا کا کوئی خاص عمل بتاؤ. کہنے لگے مولانا ابا کو کبھی تہجد میں سوتا ہوا نہیں دیکھا. قرآن دعا، ابا کی لمبی لمبی دعا. ابھی ان کی آنکھیں کمزور ہو گئی تھی تو ہمارے یہاں کے ایک قاری صاحب تھے، وہ ان کے گھر پہ جاتے تھے اور کتاب پڑھ کے سناتے تھے. اللہ اکبر، کیا درد، کیا امت کا غم، کیا فکر. ہر سال چلے میں اپنے وقت پر چلے جانا، یعنی چلے ہی جانا، چاہے دنیا آگے پیچھے ہو جائے. اپنا وقت ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکل جاتے تھے، اپنے وقت کو وصول کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا سلیمان صاحب کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو حضرت مولانا سلیمان صاحب کا تو انتقال ہو گیا. اب ہم میں سے کس کس کا ہونے والا ہے؟ ایسے اٹھاؤ نا یار، ہاتھ تو اٹھاؤ. انتقال ہوگا کہ نہیں ہمارا؟ ایسے اٹھاؤ. 4 مہینے کی تشکیل نہیں کر رہا ہوں، ہوگا نا بھائی. پھر ایسی دنیا سے کیا دل لگانا، جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا، جہاں نہ ہو ہمیشہ رہنا. یہ کچھ کر لے اس سے پہلے، جب کہ تیرا یہ اعلان ہو کہ فلاں نہ رہا. جب واٹس ایپ پر تیری انا للہ کی خبریں چلے نا، اس سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر لے. اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی اور عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک گزارش آخری کرتا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم محبت کی زبان سے روزانہ 2-3 ہزار مرتبہ پڑھ لیا کرنا. مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کے قریب ایک شخص صفائی کر رہے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی. میں نے ان کے ہاتھ میں انگوٹھی والی تسبیح دیکھی. میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے مولانا ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ ہمارے نبی کو بھیجتا ہوں. ہر مہینے 1,00,000 مرتبہ درود شریف کا تحفہ ہمارے نبی کو بھیجتا ہوں. میرے ایک دوست مرحوم ہو چکے، وہ روزانہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ہمارے شیخ نوساری میں رہتے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. ابھی ایک بزرگ ممبئی میں رہتے ہیں، وہ موجود ہے، روزانہ 12,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. ممبئی کے قریب ایک جگہ ہے، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں، روزانہ 30,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہیں. مجھے کہا بیٹا 8 سے 10 سال ہو گئے، کبھی ناگا نہیں ہوا، کبھی 30,000 سے کم نہیں ہوا. ابھی 2 ہفتے پہلے میں ممبئی محمد علی روڈ گیا تھا، چونا بھٹی مرکز کے قریب سے میرا گزر نہ ہوا. ایک بزرگ کے ہاتھ میں تسبیح تھی. میں نے ان سے پوچھ لیا کہ چچا کتنی مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو؟ مجھے کہنے لگے یہ نہ پوچھ. میں نے کہا میری عبرت کے لیے بتا دو، میں بہت کم پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتا دو. تو ایسے تسبیح گھمائی اور کہا دیکھ بیٹا الحمدللہ ثم الحمدللہ، میرے اللہ کا احسان ہے، میرے اللہ کا کرم ہے. دیکھ آج میرے 90,000 ہو گئے، دیکھ آج میرے 90,000 ہو گئے. بہت لوگ ہیں جو تیاری کر رہے ہیں. دنیا میں ہوتا ہے نا، کسی کی دکان پہ 1,000 کا بزنس، کسی کے 5,000 کا، کسی میں 1,00,000 کا، بڑا شو روم ہو تو 5,00,000 کا. یہی حال ہے. کوئی آخرت کی کم تیاری کر رہا ہے، کوئی بڑی تیاری کر رہا ہے. وقت سب کا گزر رہا ہے. طے کرو کہ ہم بھی مہینے میں کم سے کم 1,00,000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے. انگلینڈ میں پاؤنڈ ڈالر چلتے ہیں، امریکہ میں ڈالر چلتے ہیں، فرانس میں یورو چلتے ہیں، سعودی عرب میں ریال چلتے ہیں، تو قبر میں اچھے اعمال چلتے ہیں. میں سورت کے بازار سے گزر رہا تھا، ایک شخص تھے، وہ تاجر تھے، تجارت کرتے، ہاتھ میں تسبیح. میں نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہا مولانا پچھلے 5 سال سے دکان پر آتا ہوں، اس کے بعد روزانہ 5,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی کبھار اس کو ملا لیتا ہوں، پھر 5,000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھتا ہوں، پھر 5,000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. یہ پچھلے 5 سال سے میرا معمول ہے. آپ کے صورت کی بات کر رہا ہوں. ابھی ایک جھگڑا چلانے والے کا فون آیا کچھ بوجھ سے. میں نے کہا کیسے معمولات چل رہے؟ کہا مولانا صاحب کئی وقت ہو گیا، روزانہ 5,000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں. پڑھنے والے بہت پڑھ رہے ہیں. اللہ کے نبی اور ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارے محتاج نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہے. اللہ ہمارے محتاج نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہے.
ہم نے قرآن رمضان کے بعد ایک طرف رکھ دیا، ہم نے قرآن کا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا۔ قرآن ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم اللہ کے قرآن کے محتاج ہیں۔ میرے عزیزو، اب ہمیں ضرورت ہے ہم اللہ کی طرف آئے اور اپنے نبی کی نقل اتارے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم دعا کریں گے، تو دعا سے پہلے کچھ مختصر وقت کے لیے تھوڑی دیر ہم ذکر کریں گے۔ تو سب طے کرو انشاءاللہ جم کے اللہ کا ذکر کریں گے۔ کون کون نیت کرتا ہے کریں گے انشاءاللہ۔ ذکر کی مجلس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے۔ دیکھو یہ وقت آیا اب عمل کا۔ اب شیطان پورا ایڈی چوٹی کا زور لگاتا ہے کہ یار وقت زیادہ ہو جائے گا، اس کو کہو نا 10 بجے سے دکان کھولی تھی اور 12 بجے گراہک آیا تو 12 بجے دکان بند نہیں کرتے، اب تو گراہک سے باتیں کرتے ہیں، اب تو کمائی کا وقت ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے لیکن دل کی حاضری کے ساتھ کریں گے، اللہ کو پسند آ جائے ایسا کریں گے۔ اس کے بعد مختصر سے دعا پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ بدن کو جھکائیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھو ایک دن حقیقت میں آنکھیں بند ہو جائے گی، ابھی آنکھ کھلی ہے نا، اس سے پہلے اللہ کو راضی کر لو۔ ابھی ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، ساتوں زمین آسمان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور اس کلیمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، کلیمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھے نا تو پھر دل سے اللہ سے دعا بھی کرنا کہ اللہ موت کے وقت بھی یہ کلمہ یاد دلا دینا۔ لا الہ پڑھے تو تصور کریں کہ دنیا کی محبت نکل رہی ہے، الا اللہ پڑھے تو تصور کریں اللہ کی محبت آ رہی ہے۔ یہ مجلس تو بہت مختصر ہوگی، 3-4-5 منٹ کی ہوگی، لا الہ الا اللہ کی، وقت گزر جائے گا۔ جو دل کی حاضری کے ساتھ پڑھے گا اس کا وقت بھی گزرے گا، اور جو اوپر پڑھے گا اس کا وقت بھی گزرے گا۔ اللہ یہاں موجود ہے، مجھے بھی دیکھ رہے، آپ کو بھی دیکھ رہے، میرا واسطہ بھی اللہ کے ساتھ ہے، آپ کا واسطہ بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارے آزو بازو والے کوئی ہماری قبر میں آنے والے نہیں ہے، میں اپنی قبر میں جاؤں گا، آپ اپنی قبر میں جائیں گے، اس لیے میرے عزیزو دل کھول کے اپنے اللہ کا ذکر کریں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ کارخانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کٹ 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 کی آواز آتی ہے تو کپڑے تیار ہوتے ہیں، ضربیں لگتی ہے تو دل تیار ہوتا ہے۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے کہ میرے بندے مجھے یاد کر رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیزوں ابھی ہم اللہ اللہ پڑھیں گے، اللہ تو یہاں ہے ہی موجود، اللہ تو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم پکارے تو صحیح اللہ کو، صرف زبان سے نہیں، یہ ذرا دھیان سے سننا، صرف زبان سے نہیں۔ جب ہم اللہ اللہ پڑھے تو اس وقت تصور کریں کہ میرا دل بھی اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میرے بدن کا رواں رواں، میرے بدن کا ایک ایک حصہ اور بدن کا ایک ایک بال اللہ اللہ کر رہا ہے،
اور ہر طرف سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے۔ میرا عزیزو صرف زبان سے نہیں، پورے بدن اور دل کی حاضری سے اپنے اللہ کو یاد کیجئے۔ اور اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ واقعتاً میں بڑا گنہگار ہوں، آج تک کی زندگی بہت غفلت میں گزری، کاش میں نے بھی اللہ اللہ کر کے زندگی گزاری ہوتی تو آج تو دل کی دنیا ہی کچھ اور ہوتی، احساس ہو تو رونا بھی چاہیے۔ اللہ کا ذکر کرتے کرتے رونا یہ سعادت کی بات ہے، لیکن ایک تجربے کی بات ہے کہ جب تک کوئی بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اللہ اس سے رونے کی توفیق کو چھین لیتے ہیں، اور اگر کوئی گنہگار سمجھتا ہے، اللہ رونے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ میں پہلے 5-6 مرتبہ پڑھوں گا، اس کے ساتھ آپ بھی میرے ساتھ پڑھنا، ذرا آزو بازو والے کو نہ دیکھنا کون کیسا پڑھ رہا ہے، مجھے اپنی آخرت بنانی ہے، یہ سوچ کے ساتھ پڑھنا۔ اللہ 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 اللہ۔ پیچھے والے بھی پڑھو، اپنی طلب کو بتاؤ اللہ کو کہ اللہ ہم یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے ہیں، آپ کو تلاش کرتے کرتے آ گئے ہیں۔ میرا عزیز و مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند ہی رکھیے، دل سے اللہ کو یاد کیجئے۔ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، ہمارے دل میں سما رہی ہے، ہمارے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، اور ہمارا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ زبان کو تالیوں سے لگائیں، دل سے اللہ کو یاد کیجئے۔ زبان کو تالو سے لگائے، دل سے یاد کیجیے۔ اس وقت کو یاد کریں جس وقت ملک الموت میرے اور آپ کے پاس آئیں گے، روح قبض کریں گے۔ کوئی قبر کھودنے والے قبر کھودنا شروع کریں گے، واٹس ایپ پر میسج چلانے والے واٹس ایپ پر میسج چلائیں گے، اور پانی ایک طرف گرم ہو رہا ہوگا اور مسجد سے دوسری طرف تختہ لایا جائے گا، اور ہم تو ایسے مجبور ہوں گے کہ نہ ہاتھ ہلا سکیں گے نہ پیر ہلا سکیں گے۔ اسی لیے تو کہا فرمایا کہ انسان تو کون سی چیز پہ اکڑ کے چلتا ہے، نہ تو پہلا غسل خود کر سکا تھا نہ آخری غسل خود کر سکے گا۔ مجھے اور آپ کو غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، چارپائی پر لٹایا جائے گا، میری اور آپ کی جنازے کی نماز پڑھائی جائے گی، اور میرے عزیزو قبرستان کا گیٹ کھلے گا، میں اور آپ جنازے میں ہوں گے، 2-3 لوگ قبر کے اندر اتریں گے، بیٹا آہستہ سے کہے گا چچا جان میرے ابو کو دے دو، یہ ہوگا، یہی وہ بدن ہوگا، یہی وہ جسم ہوگا، مجھے اور آپ کو قبر کے اندر رکھا جائے گا، پاٹیے بچھا دیے جائیں گے، مٹی ڈال دی جائے گی، اور جن دوستوں کے خاطر ہم اپنی زندگی چینج نہیں کرتے تھے نا، وہ ہماری قبر پہ مٹی ڈال کے ہاتھ بھی اسی جگہ جھاڑ دیں گے۔ ہاں اب پتہ چلے گا قبر میں کون نبی کی نقل اتار کے آیا اور کون ہیرو کی نقل اتار کے آیا۔ آج پتہ چلے گا کون فجر کی نماز پڑھ کے قبر کی میٹھی نیند کی فکر کر کے آیا اور کون قبر کی میٹھی نیند کو بھلا کر
فجر میں میٹھی نیند سو کے آیا آج پتہ چلے گا۔ اللہ سب کو دیکھتا ہے، کون رات میں قرآن پڑھتا ہے، کون موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ دونوں کو دیکھتا ہے۔ رہا میں دن رات غفلتوں میں، اب بس یوں ہی زندگی گزاری، کیا نہ کچھ کام آخرت کا، کٹی گناہوں میں، کٹی گناہوں میں عمر ساری، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، کیا پتہ ہم میں سے کون اللہ کو پسند ہے اور کون اللہ کی نظر سے گرا ہوا ہے، کون مقبول ہے کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے فقیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاتھ اٹھا لیجئے، دعا کر لیجئے۔ جو اللہ کے سامنے روتا ہے اللہ کسی اور کے سامنے اس کو رونے نہیں دیتے، جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے نا اللہ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ اللہ کے سامنے رو کر دعا کر لیجئے، رونا نہ آئے تو اپنے اللہ سے کہے اللہ میرا دل کتنا سخت ہو گیا کہ اتنا ذکر کرنے کے باوجود مجھے رونا نہیں آتا ہے، اے اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ الحمدللہ رب العالمین، ہاتھ اٹھائیے دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ 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 اللہ، ہم بہت بڑے گنہگار، خطا کار، سیاکار، مجرم اور پاپی ہے۔ اے اللہ ہم کوئی چھوٹے موٹے گنہگار نہیں بیٹے ہیں، ہم بڑے بڑے گنہگار ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو ہم نے نہیں کیا؟ اے اللہ جو گناہ نہیں کیا اس کی طاقت نہ ملی، ورنہ اتنے نکمے کہ شاید وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ سر کے بال سے پیر کے ناخن تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ اے اللہ یہ آسمان و زمین کے تیور بتا رہے کہ آپ ناراض ہے، بدلتے حالات بتا رہے ہیں کہ آپ ناراض ہے، یہ مندی بتا رہی ہے کہ آپ ناراض ہے، کورونا بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہے، بچوں کے ہاتھوں میں موبائل بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہے، جس کے منہ میں جو آئے وہ بنداس بولتا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ آپ ناراض ہے۔ اللہ آپ کا ناراض ہونا بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے۔ ہم نے گناہ بھی تو ایسے کیے ہیں، ہم نے کام بھی تو ایسے کیے، لیکن پیارے اللہ آپ کو آقا کا واسطہ، ہمارے نبی کے طائف کے ظفر کا واسطہ، یہ پیارے نبی کی لاڈلی امت ہے اللہ اللہ، یہی وہ امت ہے جس کے لیے ہمارے نبی روئے تھے، ہمارے نبی تڑپے تھے، ہمارے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، جاتے جاتے میری امت جبرائیل پہلے پوچھ کے آؤ اپنے اللہ سے میرے جانے کے بعد میری امت کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ خلاصہ یہ فرمایا تھا جو قیامت کے میدان میں بھی میرے رب میری امت، اے رب میری امت، اے اللہ جو معراج میں جا کر بھی ہمیں نہ بھولے،
اے اللہ آج ہم زمین پر رہ کر اس نبی کو بھول گئے. ہمارے کتنے نوجوان ہیں انہیں نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا, شرم آتی ہے, لوگ کیا کہیں گے, قیامت کے دن اللہ اس کا رسول کیا کہے گا, اس سے نظر ہٹا لی, موت بہت دور ہے یہ سمجھ لیا. میرے پیارے اللہ, پیارے اللہ, پیارے اللہ, ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرما, توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ واقعتاً ہم نے اپنے ماں باپ کی, ہمارے ماں باپ کی ناقدری کی, ہم نے انہیں بہت ستایا, بہت ان کا مقابلہ کیا, بہت ان کے سامنے بولا. ایک نوجوان مجھے کہنے لگا مولانا صاحب گزشتہ کل میں نے میری ماں کے ساتھ لڑائی کی, مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میری ماں کا انتقال ہو جائے گا, اب میں کیا کروں, مجھے میری ماں کی یاد آتی ہے. مولانا پھر میں کافی دیر تک قبر سے ہٹتا ہی نہیں تھا, قبر کے پاس سے آتا ہی نہیں تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کل چلی جائے گی. میرے عزیزوں ماں باپ تو صبر کر لیتے ہیں, دل بڑا کر لیتے ہیں, دل بڑا کر لیتے ہیں, بچوں کے خاطر بہت سے غم کھا جاتے ہیں. لیکن ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, باپ تو باپ ہی ہوتا ہے. کہنے والے کہتے ہیں ماں کے ہاتھ کے جو دال چاول میں مزہ تھی وہ آج ہوٹل کے مرغ مسلم میں کہاں, اور ابا کے ہاتھ کے جو 25 پیسے میں مزہ تھی وہ آج زمین بیچ کے 25 لاکھ میں کہاں. اے اللہ کتنا بڑا طبقہ وہ ہے, کسی کے ابا نہیں, کسی کی اماں نہیں, کتنی عورتیں وہ ہیں جن کے شوہر آپ کو پیارے ہو چکے ہیں. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ, وہ یتیم بچے کی داستان مجھے ہلاتی ہے. ایک یتیم بچہ, سر نے کہا کہ دیکھ اگر آئندہ کل تو فیس نہ لے کے آیا تو تجھے اسکول سے نکال دیا جائے گا. وہ بیچارہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ اپنی ماں کے پاس آیا, آ کے کہتا ہے امی جان, امی جان کل مجھے سر اسکول سے نکال دے گا, 1500 روپے فیس دے دو. ماں نے کہا بیٹا تیری ماں تو غریب عورت ہے, میرے پاس تو پیسے کوئی نہیں, سامنے قبرستان ہے, دیکھ وہ تیرے ابو کی قبر ہے, جا ابا کی قبر پہ چلا جا, تیرے ابو کی قبر پہ چلا جا, ابھی تک تیرے ابو تیری فیس دیتے تھے, جا کے کہ ابو آئندہ کل مجھے اسکول سے نکال دیں گے, امی کے پاس پیسے کوئی نہیں ہے, امی نے آپ کے پاس بھیجا ہے. یتیم کو بعد میں کون پوچھتا ہے, کون ان کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے, یہ تو مطلبی دنیا ہے, سب اپنا اپنا کرتے ہیں. کون وہ اپنے باپ کی قبر پہ گیا, قبر پہ جا کر کے بیٹھا, کہنے لگا ابو جی, ابو جی میرا ابو مجھے آئندہ کل سر اسکول سے نکال دے گا, امی کے پاس پیسے کوئی, اس سال کی فیس باقی ہے. امی نے کہا جا ابا کے پاس چلا جا. چھوٹے سے بچے نے سوچا شاید میرے ابو نکلیں گے, مجھے جواب دیں گے, مجھ سے باتیں کریں گے, اس بہانے میں اپنے ابو کو دیکھ لوں گا. اس بچے کو کیا پتا تھا کہ جو چلا جائے وہ چلا جاتا ہے. لیکن اللہ تو بڑے کریم ہے, بڑے رحیم ہے. ایک شخص قریب میں یہ سارے باتیں سن رہے تھے, اس نے تسلی کے لیے کہا بیٹا بیٹا دل چھوٹا نہ کر, رو نہیں, تیرا ابو نے مجھے بھیجا ہے. کتنی فیس ہے تیری؟ چچا جان 1500 روپے. اس نے 1500 روپے دیے. وہ بچہ ہنسی کھیلتا کودتا ہوا اپنے گھر چلا گیا. میرے عزیزوں ہمارے اڑوس پڑوس میں بہت سے یتیم بچے بھی ہیں, بہت سی بیوائیں بھی ہیں. جو اللہ کروڑ پتی بنانا جانتا ہے وہ روڈ پتی بنانا بھی جانتا ہے. اپنی اپنی زبان میں اللہ سے دعا کر لیجئے, اپنی اپنی زبان میں کر لیجئے. اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے ہوں گے کہ کسی کے ابا کا, کسی کی ماں کا انتقال ہو چکا اور آج ان کو ان کی باتیں یاد آتی ہوگی. اللہ یہ پورا مجمع آج آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہے. اللہ ہم لوگ آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں.
اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ آج کی مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو، اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے فیض کو تا قیامت خوب عام و تام فرما۔ اس مجلس کے انعقاد کے لیے جن جن حضرات نے محنتیں کی ہو، ان کی محنتوں کو قبول فرما کر ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ اے اللہ، کوساڑ کے ماحول کو مدنی ماحول بنا، یہاں کے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنا، یہاں سے بے دینی کو، شرک و بدعات کو ختم فرما، ان سب کو مل جل کر ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، کوساڑ والوں کو خصوصی نظر کرم فرما، انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، ان سب کو اپنا پرسنل بزنس عطا فرما، انہیں کسی کا قرضدار محتاج نہ بنا۔ اللہ جی، جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے، زبان پہ کلمہ طیب ہو، دل میں آپ کی یاد ہو، اس حال میں ہم آپ کے دربار میں آ رہے ہو، آپ ہمیں دیکھ کر مسکرا رہے ہو، ہم آپ کو دیکھ کر مسکرا رہے ہو، اللہ ایسی قابل رشک موت عطا فرما۔ حضرت مولانا سلیمان صاحب کی قبر کو نور سے منور فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی حسنات کو قبول فرما، ان کی سیئات سے درگزر فرما، ان کی مکمل مغفرت فرما۔ اے اللہ، ان کی برکت سے ہماری مغفرت فرما، ان کی طرح ہمیں بھی پوری زندگی تیرے دین کی محنت کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی بیان ہوا ہے، دعا کیجیے اللہ اس کو قبول کرے۔ یہ اگر کسی کو چاہیے تو یوٹیوب پر آپ اس عاجز کی چینل ہے مولانا ثاقب نوساری، اس پر انشاءاللہ 2 دن کے بعد آپ کو مل جائے گا۔ ایک دوسری چینل ہے حافظ حنظلہ بدر، اس پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ ایک اور چینل ہے فیض زکریہ، اس پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس عاجز کی چینل ہے مولانا ثاقب نوساری، اس پر بھی آپ کو مل جائے گا۔ جن حضرات کو چاہیے وہ وہاں سے 2-3 دن کے بعد لے لیں۔ اللہ ہمارے بیٹھنے جمع ہونے کو